اگر ایک شخص مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے، اتنا فاصلہ رکھتا ہے مگر اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کو جمع کر دیں گے اور ساتھ فرمائیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جس سے تم ہماری وجہ سے محبت رکھتے ہو۔ اور اس کی محدثین نے جو شرح کی ہوگی وہ عرض کر دیا تھا کہ 3 فائدہ ہوگا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 11 جلدوں میں شرح لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپس میں جن کی محبتیں اللہ کے لیے ہیں ان کو کیوں جمع فرمائیں گے، وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں 3 مقصد۔ نمبر 1 لشفاعت احدہما للآخر، تاکہ ایک دوسرے کی شفاعت کریں۔ نمبر 2 للمجاورۃ فی الجنہ، تاکہ جنت میں بھی پڑوسی بنا دیں۔ سبحان اللہ، کیا پیاری چیز ہے اللہ والی محبت ہے، یہی تو بڑی چیز ہے۔ حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے اس پر، جو کسی سے اللہ کے لیے محبت کرے اس کو حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے۔ اور حلاوت ایمانی پر محدثین نے لکھا ہے کہ جس کو اللہ ایک دفعہ ایمان کی مٹھاس دے گا واپس نہیں دے گا، اس میں اشارہ ہو گیا کہ حسن خاتمہ بھی ہوگا۔ اس لیے اللہ کی علمت فرماتے ہیں جو اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حسن خاتمہ بھی نصیب فرماتے ہیں۔ جہاں اور فائدے ہیں وہاں ایک فائدہ یہ بزرگان دین اور اہل اللہ سے محبت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے وہ اپنا ضروری تو نہیں کہ وہ پیر اپنی زبان کو ہو، اپنے خاندان کو ہو، اپنے ملک کا ہو، یہ ضروری ہے، بتاؤ گے؟ تو یہ محبت جو حدیث میں آئی یہ اللہ والی محبت شیخی سے ہوتی ہے زیادہ تر، اس لیے کہ عموماً شیخ ضروری نہیں کہ اپنا علاقہ اپنا رشتہ دار بھی ہو، اللہ ہی کا رشتہ ہوتا ہے وہاں پر۔ لہذا امید ہے کہ انشاءاللہ حلاوت ایمانی نصیب ہوگی اور اس کے بعد حسن خاتمہ۔ بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اپنے قلب میں ایمان کی حلاوت پائے گا، اور محدثین لکھتے ہیں کہ جب حلاوت ایمانی واپس نہیں دی جاتی پھر خاتمہ اس کا ایمان پر ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بزرگان دین آئے اپنی نفلیں، اپنی تلاوت، اپنی نفلی عبادت کو بالکل ملتوی کر دو، جتنا وقت ملے ان کی صحبت میں بیٹھو، جب وہ مشغول ہو تب اس وقت آپ تلاوت کریں۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی اللہ والا ارشاد دین کی بات کر رہا ہے تو اس وقت میں اس کی مجلس پر بیٹھنا چاہیے، اس کے پاس بیٹھنا۔ جمع اللہ ہو بینہما یوم القیامہ، اور 3 نعمتیں اللہ دے گا۔ نمبر 1 ایک دوسرے کی شفاعت، نمبر 2 جنت میں پڑوس بنا دیں گے، نمبر 3 آپس میں ایک دوسرے کی زیارتیں آسان کروا دیں گے۔ ظاہر پڑوسی کی ملاقات آسان ہے لشفاعت احدہما للآخر اور للمجاورۃ فی الجنہ اور وللمزاورۃ فیہا، یعنی آپس میں جا رہے ہیں۔ آج جو ہے بخاری شریف کی دوسری حدیث سنا رہا ہوں کہ جو لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ دیں گے۔ آپ سوچئے کتنی پریشانی کا وقت ہوگا۔ ابھی آج جو سورت پڑھی گئی ہے نماز میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یوم یفر المرء، جس دن کی بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بچے بھاگیں گے، باپ سے باپ بیٹے سے، عجیب حال ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ قیامت کا نقشہ سوچو، اور اس دن کسی کو عرش کا سایہ مل جائے جبکہ سورج سوانجے پر اور لوگوں کی کھوپڑی کھول رہی ہو، پسینے میں کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک پسینے میں پڑا ہو، تو اللہ والی محبت کو ضائع نہ کیجیے۔